حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں. میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے. کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں. کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں. تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے. اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے. وہ وہی دن ملا آدم کی دعا قبول ہوئی. تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے ہیں کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے. اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں. اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں. نیاز اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں, امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے, ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے. جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں, کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں. پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا, ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں. صرف نبی پر نہیں آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں, امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں. یہ شاہ عبد العزیز صاحب. اور جب محرم شریف آتا ہے تو یوم حسین بھی کرتے ہیں, آقا حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو, یا حسین مت کہو, یا علی مت کہو, یہ رافضیت ہے, لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لوگ دیں گے تو دیں گے, لیکن اصل سنیت تو یہی ہے. یا حسین کہنا یہی سنیت ہے, یا علی کہنا یہی سنیت ہے. اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دیں معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے, مقصود کائنات, خیر النساء, حسین و حسن, مصطفیٰ علی. لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے. آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں. ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. عبد الرحمن جامی وہ ہے, اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا. عبد الرحمن جامی وہ ہے جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں, تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی. ایسا عاشق ہے. انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنی الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو, دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی, کس شان سے محبت کی. اللہ اکبر. مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں. یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں, لیکن یہ صحابی نہیں ہے. اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا. تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں, اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں, وہ اہل بیت ہے, حضور کی اولاد ہے. ان کے بیٹے امام باقر, جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں. امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی. ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے. دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں, دعائیں کرنے, کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے او نبی کے بیٹو آؤ, آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی, دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی. صحابہ وہ تھے. آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے, صحابہ کچھ نہیں.
ہم کہتے ہیں نہیں ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے میں کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے ہیں ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ صحابہ بلاتے تھے، اور یہ عبدالرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں، رافضی کچھ نہیں کرتے بھائی، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔